کیا بات ہے؟ آج بڑی خوش ہو۔ اس کے چہرے سے پھوٹتی چمک اور اس کی کھلکھلاتی ہنسی پر ارسل نے بالآخر پوچھ ہی لیا، کچھ بتانا ہے آپ کو؟ فجر پرجوش سے بولی۔ ارسل متوجہ ہوا۔ اس کا فون، والیٹ اور گاڑی کی چابی میز پر ایک جانب رکھے تھے۔ میں نے ایک اچھی کمپنی میں جاب کے لیے انٹرویو دیا تھا اور میری سلیکشن ہو گئی ہے۔ انہوں نے اچھا آفر دی ہے۔ وہ چہک رہی تھی۔ دنیا میں اگر کہیں جنت تھی تو فجر معراج کے لیے بس یہی تھی۔ ارے واو، میری فجر تو تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے۔ ارسل کی ایسی تعریف پر وہ جھینپ گئی۔ رخسار گلابی ہوئے، پلکیں لرز اٹھیں اور ارسل کے لیے یہ نظارہ بہت حسین تھا۔ اور یونیورسٹی؟ پاستا کی پلیٹ میں کانٹا ہلاتے ارسل نے اگلا سوال کیا۔ وہ کھانا کھا رہا تھا لیکن متوجہ اس کی طرف تھا، جبکہ فجر کی تو بھوک اسے دیکھتے ہی مٹ جاتی تھی۔ اسے کچھ ہوش ہی نہیں رہتا تھا۔ بس پروجیکٹ چل رہا ہے، کچھ ہی مہینے میں اس کے بعد یونیورسٹی ختم۔ اور اماں بابا کیسے ہیں؟ چمچ منہ تک لے جاتی فجر کا ہاتھ ہوا میں ہی معلق رہ گیا۔ اس کا حلق تک کڑوا ہوا۔ اگر وہ بتا دیتی کہ اس کی اماں اس کی محبت کو کتنی بددعائیں دیتی تھی تو سامنے بیٹھے ارسل کا دل ٹوٹ جاتا۔ وہ بھی ٹھیک ہے، بس اتنا ہی وہ کہہ پائی۔ چہرے کی شاداب بھی مان پڑ گئی۔ ان کی باتوں پر غصہ مت کیا کرو، وہ اب اسے سمجھا رہا تھا۔ فجر خاموش رہی۔ اور میرے پاس بھی تمہارے لیے خوشخبری ہے۔ ارسل کے پراسرار سے انداز پر فجر کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ وہ اب سوالیہ نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی اور ان سے کچھ فاصلے پر دوسری جانب بیٹھے شخص کو ویٹر نے مخاطب کیا۔ سر، یور کافی۔ ویٹر اسے پکار رہا تھا جبکہ وہ ہیڈ فون سے ابھرتی آواز میں کھویا ہوا تھا۔ سر، ویٹر نے کافی میز پر رکھتے پھر سے پکارا۔ اس بار اس نے آنکھیں کھولیں۔ اوہ، آئی ایم سو سوری اینڈ تھینک یو۔ وہ اب سیدھا ہو بیٹھا۔ ویٹر کافی رکھ کر چلا گیا۔ ریسٹورانٹ برقی کمکموں سے سجا ہوا، دیواروں اور چھتوں سے لٹکتے برقی کمکمے وہاں کے پرسکون ماحول کو چار چاند لگا رہے تھے۔ اور تبھی اس کی نظر سامنے اٹھی۔ وہ کپل ابھی تک وہیں بیٹھا تھا۔ لڑکے کی اس کی جانب پشت تھی۔ وہ اب ایک نازک سی مخملی ڈبیا میز پر رکھ رہا تھا۔ لڑکی نے بے ساختہ اپنے منہ پر دونوں ہاتھ رکھے۔ اس کی آنکھیں حیرت اور خوشی سے پھیل گئیں۔ وہ اندازہ نہیں لگا پایا کہ برقی کمکموں کی چمک زیادہ تھی یا اس لڑکی کے چہرے سے پھوٹنے والی روشنی۔ پھر وہ سر جھٹک کر رخ موڑ گیا۔ اوہ مائی گاڈ ارسل، آپ کے پیرنٹس مان گئے؟ وہ بے یقینی سے چمچماتی اس ڈائمنڈ کی رنگ کو دیکھتے ہوئے بولی۔ اس نے کہا تھا جب وہ اپنے گھر والوں کو منا لے گا تو اس کے لیے رنگ لائے گا، اور آج وہ لے آیا تھا۔ پوری طرح سے تو نہیں، لیکن وہ تم سے ملنے کو راضی ہو گئے ہیں۔ وہ بھی اتنا ہی خوش تھا۔ اور تبھی اس کا فون بج اٹھا۔ بابا کی کال ہے۔ اس نے ایکسکیوز کرتے فون اٹھایا۔ جی بابا، وہ ادب سے بولا۔ دوسری طرف سے کچھ پوچھا گیا تھا جبکہ فجر ڈائمنڈ کی رنگ چھوڑ کر اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ باہر ہوں، اس نے جواب دیا۔ آگے سے پھر کچھ پوچھا گیا۔ فجر کے ساتھ۔ دوسری طرف خاموشی چھا گئی۔ جی، میں کچھ دیر تک آتا ہوں۔ فون بند ہو گیا اور ارسل نے اپنا اٹکا سانس بحال کیا۔ وہ اپنے باپ کی بہت عزت کرتا تھا، بلکہ کسی حد تک ڈرتا بھی تھا، پر وہ اپنی محبت کا مقدمہ بھی لڑ رہا تھا اور یہ مشکل کام تھا۔ غصہ تو نہیں تھے وہ؟ فجر نے دھڑکتے دل پر قابو پاتے پوچھا۔ ارسل نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا۔ سیاہ گرم شال کو قدموں پر پھیلائے سیاہ بالوں کے گھیرے میں چمکتے چاند سے چہرے والی فجر معراج کئی متضاد کیفیات کا شکار تھی۔ نہیں، وہ مسکرا دیا۔ یہ رنگ آپ مجھے انگیجمنٹ پر پہنائیے گا۔ اس نے مخملی ڈبیا ارسل کی جانب کھسکا دی، جسے ارسل نے کچھ سمجھتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا۔ اگر آپ کے پاپا اسٹیٹس پر کوئی بات کریں تو آپ انہیں بتا دیجیے گا کہ میں نے اسٹیٹس دیکھ کر آپ سے محبت نہیں کی، اور میں مستقبل کی ایک بہت بڑی فیشن ڈیزائنر بننے والی ہوں، اور میں تب تک ویٹ کر سکتی ہوں۔ مجھے شادی کی جلدی نہیں ہے۔ وہ پورے یقین سے بولی تو ارسل اس کی بات پر بے ساختہ مسکرا دیا۔
سامنے ٹیبل پر موجود لڑکا اب ویٹر سے کوئی بات کر رہا تھا۔ اس نے ریسٹورانٹ کی سفید اور ہلکی گلابی رنگ کی دیواروں کی تعریف کی۔ ویٹر اب مینیجر کو بلا لایا تھا۔ وہ اس سے بل نہیں لینا چاہتے تھے، پر وہ دینے پر بضد تھا۔ میں کل پھر آؤں گا، کافی بھی پیوں گا، پر آج آپ کو بل لینا ہوگا۔ اس نے بل کے ساتھ ساتھ ویٹر کو ٹپ بھی دی۔ فجر کی سرسری سی نظر اٹھی اور اس نے عجیب و غریب حلیے والے لڑکے کو دیکھا جو اب اپنا بیگ کندھے پر لٹکائے اپنا کیمرہ اٹھا رہا تھا، اور پھر وہ باہر نکل گیا۔ میں یہاں بیٹھا ہوں، میری موجودگی میں کسی اور کو مت دیکھو فجر، ارسل نے شکوہ کیا تو وہ کھلکھلا کر ہنس دی۔ میں تمہیں گھر تک چھوڑ سکتا ہوں۔ گلی کے سامنے گاڑی روکتے ارسل نے پیشکش کی۔ پہلی بات، آپ کی یہ لمبی گاڑی ہماری تنگ سی گلی میں داخل نہیں ہوگی، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ لمبی گاڑی دیکھ کر میرے محلے والوں کی اتنی ہی لمبی زبان نکل آئے گی۔ فجر نے آنکھیں مٹکائی تو ارسل نہ چاہتے ہوئے بھی ہنس دیا۔ وہ پریشان تھا لیکن اسے محسوس نہیں کروانا چاہتا تھا۔ ٹھیک ہے، اپنا خیال رکھیے گا۔ وہ شال اچھے سے اوڑھتی گاڑی کا دروازہ کھول کر باہر نکلی۔ اپنا سامان تو لے لو۔ ارسل نے گاڑی کی پچھلی سیٹ پر رکھے بیگ اٹھا کر اسے پکڑائے۔ وہ خالی ہاتھ نہیں آیا تھا، اس کے لیے بیکری کی کافی چیزیں لے کر آیا تھا۔ فجر نے بیگ تھام لیے۔ دھند پڑ رہی تھی اور اسٹریٹ لائٹس کی مدھم سی روشنی میں بمشکل ہی کچھ نظر آ رہا تھا۔ سامنے نکڑ والی ایک کریانے کی دکان کھلی تھی۔ اپنا خیال رکھنا۔ گاڑی کا دروازہ بند کرتے وقت اسے ارسل کی آواز سنائی دی۔ فجر نے دیکھا تو اسے ارسل کے چہرے پر پریشانی نظر آئی۔ وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا، محبت سے، حسرت سے، شاید وہ آنے والے طوفان سے واقف تھا۔ اللہ حافظ۔ وہ گلی میں مڑ گئی۔ ٹک ٹک کی آواز رات کے سناٹوں میں گونج گئی۔ رات کے 8 بج رہے تھے، پر یوں لگتا تھا جیسے 11 بج گئے ہوں۔ وہ رات 9 بجے والی جاب سے واپس آتی تھی، لیکن آج اس نے چھٹی کی تھی۔ گاڑی میں ہیٹر چل رہا تھا اور اب باہر نکل کر اسے سردی کا احساس ہوا۔ ٹھنڈی ہوا ہڈیوں میں گھس رہی تھی۔ اس نے کانپتے ہوئے گھر کا گیٹ بجایا۔ جب کوئی نہ آیا تو اسے پھر سے بجانا پڑا۔ کچھ دیر بعد اسے اماں کی آواز سنائی دی۔ وہ گیٹ کھول رہی تھیں۔ السلام علیکم۔ اس نے گھر میں داخل ہوتے ہوئے سلام کیا، جبکہ اماں کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا۔ وہ ہاتھ میں تسبیح لیے خوشبوؤں میں رچی بچی فجر کو گھور رہی تھیں۔ فجر بھی انہیں نظر انداز کرتی آگے بڑھ گئی۔ آج اس کی چال میں فخر تھا، مان تھا، غرور تھا۔ ارسل کے گھر والے اس سے ملنے کو تیار تھے۔ اماں اپنی تمام بددعاؤں سمیت ہارنے والی تھی۔ اس نے کمرے میں آ کر سب سے پہلے سامان رکھا اور پھر کپڑے بدل کر منہ ہاتھ دھو کر جب وہ واپس کمرے میں آئی تو اماں اتنا کھانے پینے کا سامان دیکھ کر حیران رہ گئی۔ وہ تمام ڈبے کھول کر دیکھ چکی تھی۔ بالوں کو اچھے سے فولڈ کیے دھلے دھلائے چہرے کے ساتھ وہ اب بھی اتنی ہی خوبصورت لگ رہی تھی۔ یہ شریف لڑکیوں کے گھرانے کا وقت ہے، اماں کو کہنے کو یہی ملا تھا۔ فجر نے ایک نظر اماں کو دیکھا اور پھر گھڑی دیکھی۔ ابھی 8 بج رہے ہیں۔ مجھے روز آفس سے آتے آتے 9 بج جاتے ہیں اماں۔ تب شرافت کہاں جاتی ہے؟ اس نے بمشکل خود کو کچھ غلط کہنے سے روکا۔ اسے اپنی اماں کے دوہرے معیار کی سمجھ نہیں آتی تھی۔ تو نہ کر کمائی، ہم نے اسے آگ لگانی ہے۔ اماں نے شاید زہر اگلنا ہی سیکھا تھا۔ ہاں، تاکہ میں گھٹ کر مر جاؤں۔ وہ چیزیں سمیٹتی بڑبڑائی تھی۔ فی الوقت وہ بحث کے موڈ میں نہیں تھی۔ جانتی ہے محلے والے ایسی لڑکیوں کو کیا سمجھتے ہیں جو یوں سج دھج کر رات کو کسی غیر مرد کی گاڑی سے اتریں؟ اماں نے لتاڑنا چاہا۔ اماں، میں محلے کی نظروں میں ویسے بھی شریف نہیں ہوں، مجھے فرق نہیں پڑتا وہ کیا سوچتے ہیں۔ تجھے بھی نہیں پڑھنا چاہیے، تو جانتی ہے مجھے۔ وہ پھر بڑبڑائی۔ ہاں، تجھے کیوں فرق پڑے گا؟ تجھے ماں باپ کی عزت کی کیا پرواہ؟ اماں بھی باز نہیں آتی تھی۔ وہ تسبیح گھما رہی تھی اور ساتھ ساتھ اس کی کلاس لے رہی تھیں۔ اماں، وہ احتجاجاً بولی۔ ہاتھ میں پکڑا بیگ وہ الماری میں رکھ رہی تھی، پر اماں کے الفاظ تیر کی طرح لگتے تھے۔
ارسل کے گھر والے مان گئے ہیں، وہ جلد رشتہ لینے آئیں گے۔ اس نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی خبر اماں کو دی۔ اماں کچھ دیر اس کے چہرے کو دیکھتی رہی، ایک پل کے لیے الفاظ گم ہو گئے، جبکہ فجر اب الماری کھولے چیزیں سیٹ کر رہی تھی۔ محلے والوں کی زبانیں بند ہو جائیں گی اماں، جب ارسل بارات لے کر آئے گا۔ مان تھا، فخر تھا، کیا کچھ نہیں تھا؟ ہاں، دیکھتی رہے اس کے خواب۔ ارسل میرا خواب نہیں، زندگی ہے اماں۔ ارسل تیری موت ہے فجر۔ اماں کو ذرا ترس نہ آیا، تہ لگے کپڑے الماری میں رکھتی فجر کے ہاتھ کانپ اٹھے، اس کا دل رک سا گیا۔ اماں ایسے نہ بولا کر۔ اس نے الماری کا پٹ زور سے بند کیا، آنکھیں ڈبڈبا گئیں، اسے کھونے کا خوف پہلے پیچھا نہیں چھوڑتا۔ وہ بولی تو آواز بھرا گئی۔ پتہ نہیں اماں اس کے احساسات کیوں نہیں سمجھتی تھی، اس نے کبھی کچھ غلط نہیں کیا تھا، ایک محبت ہی تو کی تھی، پھر اماں ایسی باتیں کیوں کرتی تھی؟ دیکھو مجھے نہیں پتا اس ناول میں آگے کیا ہوگا، کیونکہ میں نے ابھی سٹارٹ کیا ہے، بٹ یار اس کی اماں واقعی میں زہر ہی اگل رہی ہیں قسم سے۔ میں نے تو ایسی کوئی ماں نہیں دیکھی جو اس طرح منہ بھر بھر کے اپنی اولاد کو ہر بات میں ہی بددعائیں دیتی ہو۔ یہ کچھ زیادہ ہی نیگیٹیو ہیں۔ جن چیزوں کے کھو جانے کا ڈر ہونا، ان کا چھین جانا یقینی ہوتا ہے۔ اماں کا لہجہ عجیب تھا، پر فجر کے دل کو پہلے ہی ہاتھ پڑ چکا تھا۔ اماں نے اس کی ساری خوشی عملیہ میٹ کر دی تھی۔ وہ اب بیڈ پر بیٹھی آنسو بہانے لگی۔ اماں نے تعصب سے اسے دیکھا۔ دیکھ فجر، یہ تیرا پہلا اور آخری موقع ہے۔ اگر اس لڑکے کے گھر والے مان گئے اور وہ رشتہ لے آیا تو تیری قسمت، پر میں تجھے دوسرا موقع نہیں دوں گی، تجھے بلقیس کے لڑکے سے شادی کرنی ہوگی۔ اماں نے جیسے حکم دیا، وہ کچھ نہ بولی، اپنی سسکیوں کو ضبط کرنے کی کوشش کرتی رہی۔ اماں اسے چھوڑ کر چلی، دروازہ بند ہو گیا۔ کچھ دیر پہلے وہ سینکڑوں برف کی کمکموں میں بیٹھی تھی اور اب پلستر اتری دیواروں والے کمرے میں تھی، جس میں ایک چھوٹے بلب کی زرد روشنی کمرے کے اندھیرے کو کم نہیں کر پا رہی تھی۔ کتنی ہی دیر وہ یوں ہی بیٹھی رہی، اس کے پاؤں نیلے پڑ گئے، سردی کی شدت سے دانت بجنے لگے تو وہ اٹھی اور بستر سیدھا کر کے لیٹ گئی۔ ارسل کا ابھی تک کچھ میسج نہیں آیا تھا۔ دوسری طرف اماں اپنے کمرے میں جا چکی تھی۔ اس پر اتنی سختی نہ کر، ابا بولا۔ تو چپ کر فجر کے ابا۔ اماں نے ابا کا منہ بند کر دیا۔ ابا کچھ پل کے لیے چپ ہو گیا۔ مجھے لگتا ہے میرا وقت آ گیا ہے، یا فجر کا وقت آ گیا ہے، وہ بولا تو لہجہ عجیب تھا۔ اماں نے چونک کر اسے دیکھا۔ معراج دین ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکا تھا۔ ٹی وی کے علاوہ جانے کون سی بیماری تھی جو انہیں ٹھیک نہیں ہونے دیتی تھی۔ وہ مجھے دکھائی دینے لگی ہے، وہ مجھ پر ہنستی ہے، وہ دیکھ سامنے دروازے کے پاس کھڑی ہے، وہ دیکھ منار کھڑی ہے۔ ابا نے کپ کپاتا ہاتھ اٹھا کر انگلی سے دروازے کی جانب بمشکل اشارہ کیا۔ اماں حیرت سے کبھی ابا کو تو کبھی دروازے کو دیکھ رہی تھی جہاں کوئی نہیں تھا، جبکہ ابا کے چہرے کی رنگت خوف اور وحشت سے پھیکی پڑ گئی تھی، کیونکہ وہ تالیاں بجاتے ابا پر ہنس رہی تھی۔ ارسل جب گھر پہنچا تو 8:30 کا وقت تھا۔ گاڑی گیراج میں کھڑی کرتے وہ اندر کی جانب بڑھا۔ فجر کے دیے گئے سارے گفٹس اس نے گاڑی میں ہی رہنے دیے تھے۔ جانتا تھا اندر کا ماحول کیسا تھا۔ وہ ڈرائنگ روم سے گزرتے لاؤنج میں آیا تو سبھی گھر والوں کو وہاں موجود پایا۔ گھر میں خلاف معمول زیادہ خاموشی تھی۔ السلام علیکم، اس نے ہولے سے سلام کیا۔ دادی اماں، برہان گردیزی، مسز برہان، اس کی چھوٹی بہن سہانا اور چھوٹا بھائی سائم، سب وہاں موجود تھے۔ مسز برہان اور سہانا دونوں سر پر دوپٹہ جمائے سلیقے سے بیٹھی تھیں۔ مسز برہان زیر لب کچھ پڑھ رہی تھیں۔ اس کے سلام کا جواب سب نے مشترکہ دیا تھا۔ خیریت ہے آج سب یہاں؟ وہ دھڑکتے دل پر قابو پاتے ہوئے بولا۔ ہاں تمہارا انتظار ہو رہا تھا، برہان گردیزی نے ایک ایک لفظ چبا کر کہا۔ سر پر ٹوپی اوڑھے اور شلوار قمیض پہنے وہ سرد آنکھوں سے اسے گھور رہے تھے۔ سائمہ، پوچھو اپنے ثبوت سے کہاں تھا یہ؟
انہوں نے مسز برہان کو مخاطب کیا۔ مسز برہان نے التجائی نظروں سے ارسل کو دیکھا۔ وہ آج اس کے برتھ ڈے کے دن کوئی تماشا نہیں چاہتی تھیں۔ دونوں ماں بیٹیوں نے مل کر کتنی تیاری کی تھی، ڈنر بنایا تھا، پر یہاں سب الٹ ہو گیا تھا۔ بتایا تھا آپ کو؟ وہ براہ راست برہان گردیزی سے بولا۔ ہاں بتایا تھا۔ موصوف ایک لڑکی کے ساتھ تھا جس سے یہ عشق کرتا ہے، ایک بے پردہ بے حیا لڑکی سے۔ ان کے لہجے میں حقارت ہی حقارت تھی۔ بابا! وہ احتجاجاً چلایا۔ آنکھوں اور چہرے پر صدمہ واضح تھا۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اس لڑکی کے ساتھ بیٹھا تھا، وہ لڑکی جس کے سر پر دوپٹہ تک نہیں تھا۔ وہ کڑکے لہجے میں بولے، جبکہ مسز برہان اور سلہانہ ان کی آواز پر کانپ اٹھی تھیں۔ ارسل نے بے یقینی سے اپنی ماں کو دیکھا۔ انہوں نے بتایا تھا کہ اس کا باپ فجر سے ملنا چاہتا تھا، رشتہ لے کر وہ بعد میں جاتے۔ مسز برہان نے آنکھوں ہی آنکھوں میں اسے چپ رہنے کی تلقین کی۔ آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، فجر ایسی نہیں ہے، وہ بہت اچھی لڑکی ہے، آپ ایک بار مل لیں، یقیناً آپ کو اچھا لگے گا۔ اس نے لہجے کو حد درجہ نرم رکھنے کی کوشش کرتے اپنی عرضیں رکھی۔ جانتا تھا وہ ان کے فیصلے کے خلاف نہیں جا سکتا تھا، اسی لیے ان کا ماننا ضروری تھا۔ ہمارے گھر کی عورتوں کو آج تک کسی غیر محرم نے نہیں دیکھا، اور وہ لڑکی سرِ عام سج سنور کر بیٹھی تھی۔ انہوں نے پہلو بدل کر بے چینی سے ٹہوکا دیا۔ چلو بس کر جاؤ برہان، بچے کے خاص دن کو برا مت بناؤ۔ دادی اماں بالآخر بول ہی پڑیں۔ کل بلاؤ اس لڑکی کو، میں ملنا چاہوں گا اس سے، میں ملنا چاہتا ہوں اس سے، اس کے بعد فیصلہ ہوگا۔ برہان گردیزی اپنا فیصلہ سناتے اٹھ کھڑے ہوئے، جبکہ ارسل حیران رہ گیا۔ کل؟ بے ساختہ اس کے لبوں سے پھسلا۔ کل کیوں؟ کل کیوں نہیں آ سکتی؟ وہ بھڑکے۔ نہیں، ٹھیک ہے، وہ آ جائے گی۔ وہ لبوں پر زبان پھیرتے بولا۔ سہانہ اور مسز برہان کے چہرے پر خوشی کی رمق ابھری۔ وہ بیٹے کی خوشی دل سے چاہتی تھیں۔ آج کے دور میں جہاں دو لوگوں کا ایک دوسرے کے ساتھ مخلص ہونا سب سے مشکل فعل ہے، وہیں اگر دو لوگ مخلص ہو جائیں تو ان کے درمیان معاشرہ اور لوگ آ جاتے ہیں، اور لوگ بھی اپنے ماں باپ۔ اس رات وہ سو نہیں پائی، بستر میں دبکی روتی رہی، اپنی کم مائگی پر، اپنے احساس کمتری پر، معراج دین کی بیٹی ہونے پر۔ رضائی اوڑھے وہ بستر میں لیٹی کپ کپاتی رہی، حالانکہ بستر گرم تھا، پر اس کے اندر ٹھنڈک اتر رہی تھی۔ باہر تاریکی بڑھتی گئی اور اندر وحشت۔ پھر کہیں رات 12 بجے ارسل کا میسج آیا، بابا کل تم سے ملنا چاہتے ہیں۔ وہ ساکت رہ گئی۔ کل؟ وہ اٹھ بیٹھی۔ لیٹ کر میسج ٹائپ نہیں ہو رہا تھا۔ ہاں، کل شام 5 بجے۔ وہ کافی سنجیدہ تھا۔ لیکن میرا آفس؟ وہ بات ادھوری چھوڑ گئی۔ ایک چھٹی کر لو فجر، کمپنی رک نہیں جائے گی۔ اسے لگا وہ روڈ تھا۔ فجر نے لب بھینچ لیے۔ وہ جانتی تھی وہ لڑ رہا تھا اپنی محبت کے لیے، لیکن وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس لڑائی میں ان کی محبت کم ہو۔ ٹھیک ہے، میں آ جاؤں گی، وہ بس اتنا ہی کہہ پائی۔ ارسل نے میسج سین کرنے کے بعد کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ کتنی دیر فون ہاتھ میں پکڑے بیٹھی رہی، لیکن اس کا میسج نہیں آیا۔ وہ شاید سو چکا تھا۔ پھر وہ بھی فون تکیے کے نیچے رکھ کر لیٹ گئی۔ اس کا فون سائلنٹ پر ہوتا تھا، کیونکہ اماں کو اس کے فون کا بار بار بجنا پسند نہیں تھا۔ وہ تکیے کے نیچے رکھ کر سوتی تھی۔ وہ فون تکیے کے نیچے رکھ کر سوتی تھی کہ رات کے کسی پل اگر ارسل میسج کرے تو وہ وائبریشن سے اٹھ جائے۔ ارسل کو انتظار کرانا اسے پسند نہیں تھا۔ کوئی اور دن ہوتا تو اسے ارسل سے اگلے دن ملنے کی بہت خوشی ہوتی، کیونکہ وہ کم ہی مل پاتے تھے۔ پہلے پہل وہ اس سے ملنے سے ڈرتی تھی، اور جب پہلی بار ملی تو اس نے جانا کہ وہ ایک بے ضرر سا انسان تھا۔ نہ وہ اسے بلا وجہ چھوتا تھا، اور نہ کبھی اس نے کوئی فضول گفتگو کی تھی۔ پھر اس کا ڈر کھل گیا، خوف دور ہو گیا، اور اب وہ اس کا سب کچھ تھا۔ جانے کیا ہونے والا تھا، جانے ارسل کے گھر والے اس سے مل کر کیا ری ایکٹ کرنے والے تھے، جانے وہ انہیں پسند آتی بھی یا نہیں۔
بہت ساری باتیں دماغ میں چل رہی تھیں۔ پچھلے پہر اس کی آنکھ لگی تھی اور فجر کے وقت اماں نے دروازہ بجا بجا کر اٹھا دیا۔ وہ بھی بنا کچھ بولے اٹھ گئی۔ آج اسے دعا کرنی تھی اپنی محبت کے لیے، اور جانے کتنے عرصے بعد اس نے دعا مانگی تھی۔ اس کے بعد نیل پھر سے کہیں دور جا سوئی۔ وہ اماں کے پاس ہی باورچی خانے میں بیٹھ گئی۔ اماں کو صبح صبح خالی معدہ چائے پینے کی عادت تھی۔ ارسل کے گھر والے آج مجھ سے ملنا چاہتے ہیں، اس نے ڈرتے ڈرتے اماں کو آگاہ کیا۔ توقع کے مطابق اماں کے چہرے کے ساتھ تاثرات بگڑ گئے۔ پہلے مجھ سے پوچھ کر جاتی ہے اماں، میں ابا اور تیری مرضی کے بغیر تو یہ شادی نہیں کر سکتی نا، اس نے احتجاجاً بتایا۔ اماں نے چائے چھوٹے کپ میں ڈال دی۔ دیکھ فجر، عزت دار لوگ رشتہ مانگنے گھر آتے ہیں، یوں لڑکی کو باہر نہیں بلاتے۔ بات تو اماں کی ٹھیک تھی۔ اس کے دل کو کچھ ہوا، پر وہ خود پر قابو پاتے فوراً بولی، رشتہ لینے وہ لوگ گھر ہی آئیں گے، پر تو انہیں بٹھائے گی کدھر؟ یہاں اس گھر میں اماں، ان کے بیٹھنے کے لیے کرسی تک نہیں ہے۔ وہ خود پر قابو پاتے لڑ رہی تھی، ارسل کے لیے، اس کی محبت کے لیے۔ جا تیرے باپ کو چائے دے آ۔ اماں نے اس کی بات نظر انداز کر دی۔ وہ اب آٹا گوندنے کے لیے پانی گرم کر رہی تھی۔ باورچی خانے میں جلتے کوئلوں کی گرمائش تھی، جس سے ہڈیوں کو سکون مل رہا تھا۔ خالی پیٹ صبح صبح ابا کو چائے پلا دیتی ہے، ایسے بیماری ٹھیک ہوگی کیا؟ وہ کپ اٹھاتے بڑبڑائی، جبکہ اماں کچھ نہ بولی۔ چائے اٹھا کر وہ اندر آئی تو ابا اپنے بستر پر آنکھیں پھاڑے لیٹا تھا، آنکھوں میں خوف واضح تھا۔ جا منار، چلی جا، وہ منار کو جانے کا کہہ رہا تھا، جو اب جاتی ہی نہیں تھی، اس پر ہنستی رہتی تھی۔ ابا، کمرے کی فضا میں عجیب سی مہک تھی۔ فجر نے بے اختیار دوپٹہ ناک پر رکھا۔ ابا کے بستر کے نیچے پیتل کا برتن رکھا تھا جس میں چولہے کی راکھ تھی۔ ابا کو اکثر کھانس کھانس کر کیا جاتی تھی اور اس کے لیے یہ برتن استعمال ہوتا تھا۔ اسی کی ہی بدبو کمرے میں پھیلی تھی۔ ابا، لے چائے پی لے۔ اس نے چھوٹے سے پرانے ٹوٹے پھوٹے میز پر چائے کا کپ رکھ دیا۔ پہلے ابا مٹی کی پیالی میں چائے پیتا تھا، پیالی کو کپ سے فجر نے ہی بدلا تھا۔ جیسے ہی وہ کپ رکھ کر مڑنے لگی، ابا نے اس کا بازو پکڑ لیا۔ اس نے پلٹ کر دیکھا تو مدھم روشنی میں ابا کا چہرہ خوفناک لگا۔ وحشت سے پھٹی آنکھیں دیکھ کر فجر معراج گھبرا گئی۔ ابا، کیا ہو گیا ہے تجھے؟ وہ اپنا بازو چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی، پر ابا کے ڈھانچے نما بازو میں جانے اتنی طاقت کہاں سے آ گئی تھی؟ فجر کو اپنی کلائی جلتی محسوس ہوئی۔ تو بھی نہیں بچے گی، تو بھی مرے گی، تجھے بھی منار کی طرح مرنا ہوگا۔ ابا، چھوڑ! اس نے زوردار جھٹکے سے اپنا بازو چھڑایا اور پھر کمرے سے نکل گئی۔ دل دھک دھک کر رہا تھا۔ آج کل سب اس کے دشمن بن گئے تھے۔ ابا کو ہسپتال لے جا اماں، پتہ نہیں کیا اول فول بولے جا رہا ہے، پاگل ہو گیا ہے۔ اپنی جلتی کلائی سہلاتے وہ واپس آئی۔ پیسہ کہاں سے لاؤں؟ پیڑ پر اگتے ہیں کیا؟ اماں کا لہجہ تلخ تھا۔ وہ آٹا گوندھ چکی تھی۔ جو رکھے ہیں ان کا اچار ڈالے گی؟ تیرے بیاہ کے لیے رکھے ہیں، مجھے نہیں چاہیے، اور چند ہزار میں تو میرا کون سا جہیز بنا لے گی؟ دل کھٹا ہو گیا۔ چلی جا فجر، میرا دماغ خراب نہ کر۔ اس نے ایک نظر اماں کو دیکھا جو اب رات والا سالن گرم کر رہی تھیں۔ ان کے لیے یہی سالن منو سلوا سے کم نہیں تھا۔ میں جا رہی ہوں، بس بتانے آئی تھی کہ ارسل میرا ہے۔ وہ اٹھنے لگی، پر اماں کے چہرے پر ابھرتی طنزیہ مسکراہٹ اسے اندر تک سلگا گئی۔ کسی کو اپنا مان لینے سے وہ اپنا نہیں ہو جاتا فجر۔ وہ پتہ نہیں اتنی تلخ باتیں کیوں کرتی تھی۔ فجر کا دل ڈوب کر ابھرا۔ وہ میرا ہے اماں، اسے اپنی ہی آواز دور کھائی سے آتی محسوس ہوئی۔ اماں نے آنکھ پر تیل چھڑک دیا۔ فجر کو اپنی نم آنکھوں میں اماں کا وجود دھندلا سا محسوس ہوا۔ زمانہ بدل گیا ہے اماں، آج کل شادیاں ایسے ہی ہوتی ہیں۔ بودھی سی دلیل دی، جانے خود کو دی تھی یا اماں کو؟ زمانہ بدلنے سے روایات نہیں بدل جاتی۔ اماں کی بوڑھی ہڈیوں میں جان باقی تھی،
باہر چڑیوں کے چہچہانے کی آوازیں تیز ہو گئیں۔ فجر کا وقت ختم ہو چکا تھا۔ اماں اب آٹے کا پیڑا بنانے لگیں۔ مجھے یقین ہے اماں، اللہ نے اسے میرے لیے بنایا ہے، اسے میرے لیے بھیجا ہے، ورنہ وہ مجھے ملتا ہی کیوں؟ اس کا سوچا ہے کبھی؟ جس کے لیے اللہ نے تجھے بنایا ہے، اسے کل کو کیا جواب دے گی؟ ساری محبت پر کسی غیر پر لٹا دی، ساری محبت کسی غیر پر لٹا دی۔ اماں نے اس بار اس کا دل نکال کر انگیٹھی میں ڈال دیا۔ وہ لہولہان سینے کے لیے وہ لہولہان ایک منٹ وہ لہولہان سینہ لیے کھڑی رہی۔ جلن بڑھتی گئی۔ اماں نے اب گرم توے پر روٹی ڈال دی۔ اس نے کچھ سوچنا چاہا، پر ارسل سے آگے کچھ نظر ہی نہیں آیا۔ آگے بس اندھیرا تھا۔ ہماری محبت سچی ہے اماں، اللہ ہم پر اپنا کرم کرے گا، وہ پورے جذب سے بولی۔ اماں نے کہنا چاہا کہ ماں باپ کی محبت کے سامنے ساری محبتیں دم توڑ جاتی ہیں، پر وہ خاموش رہی۔ فجر کو سمجھانے کا فائدہ نہیں تھا، وہ ارسل کی محبت میں پتھر ہو چکی تھی، اور پتھروں سے سر پھوڑ کر ملتا کیا ہے؟ گھر سے نکلتے وقت اماں نے اسے ٹوکا، یہ تیرا پہلا اور آخری موقع ہے فجر، یاد رکھ، اس کے بعد کچھ بھی نہیں۔ اماں نے اسے یاد دہانی کرائی، اگر اس کی محبت ہار جاتی تو اسے بلقیس کے لڑکے سے کبھی نہیں، وہ تصور بھی نہیں کر سکی۔ اور اب وہ اضطراب کی کیفیت میں بیٹھی ہاتھ مسل رہی تھی۔ 5 بج چکے تھے، پر ارسل اور اس کے گھر والے ابھی تک نہیں آئے تھے۔ آج وہ کل والے حلیے میں نہیں تھی۔ آج چہرہ میک اپ سے عاری تھا، بال بندھے تھے، ہلکے جامنی رنگ کا خوبصورت سا کھدر کا سوٹ پہنا تھا، جس کا کھلا ٹراؤزر سفید رنگ کا تھا، اور سر پر قمیض کا ہم رنگ دوپٹہ اوڑھ رکھا تھا، جبکہ سفید گرم جیکٹ ٹھنڈ سے بچنے کے لیے پہن رکھی تھی۔ پاؤں سفید بند جوتوں میں مقیم تھے۔ وہ نہیں چاہتی تھی ارسل کے گھر والوں کے سامنے وہ اوور لگے، وہ سمپل اور ڈیسنٹ لگنا چاہتی تھی۔ تیار تو وہ کبھی کبھی ارسل کے لیے ہوتی تھی۔ ریسٹورانٹ کا دروازہ کھلا اور فجر نے بے تابی سے دیکھا، پر آنے والا ارسل نہیں تھا۔ کندھے پر سیاہ بیگ لٹکائے ایک لڑکا اندر داخل ہوا۔ وہ آج پھر کل والے ریسٹورانٹ میں تھی۔ دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ وہ چاہتی تھی ارسل کے گھر والے جلدی سے آئیں اور اس کے حق میں فیصلہ کر دیں تاکہ کانٹوں پر گزرتی یہ رات ختم ہو۔ آج وہ کپل ایریا میں نہیں بیٹھی تھی۔ بڑی سی میز کے گرد 5 کرسیاں رکھی تھیں، اور وہ ان میں سے ایک پر بیٹھی تھی۔ اب اس نے رخ پلٹ کر داخلی دروازے کی جانب کر لیا۔ گلاس وال اور گلاس ڈور سے باہر کا منظر واضح ہوا۔ وہ دل ہی دل میں دعائیں مانگ رہی تھی، جیسے اس کا کوئی بڑا امتحان ہو۔ اچانک ایک لمبی گاڑی باہر آ کر رکی۔ باہر کھڑا گارڈ اب گاڑی پارک کروا رہا تھا۔ یہ ارسل کی گاڑی نہیں تھی، وہ اسے پہچانتی تھی۔ تبھی دروازہ کھلا اور ارسل باہر نکلا۔ فجر نے بے ساختہ خشک لبوں پر زبان پھیری، ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑنے لگے۔ وہ فٹافٹ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ ارسل اب گاڑی کا پچھلا دروازہ کھول رہا تھا۔ ایک برقعے والی خاتون باہر نکلیں، وہ انہیں ہی دیکھ رہی تھی۔ ساتھ والے میز پر بیٹھے لڑکے کی نظر اچانک اس پر پڑی۔ بیوٹی ان پرپل، وہ ہولے سے بڑبڑایا۔ کل بھی وہ دونوں ایک وقت میں یہاں موجود تھے، اور آج پھر، لیکن آج وہ اکیلی تھی اور بے چین تھی۔ وہ کندھے اچکاتا اپنے فون کی طرف متوجہ ہو گیا۔ آج پھر اس کے ہاتھ میں کیمرہ تھا اور عجیب سی ٹیپ ریکارڈر تھی۔ ہیڈ فون اس کے کانوں پر لگا تھا اور کیپ سر پر تھی۔ شاید یہ اس کا ازلی حلیہ تھا۔ وہ بھی یہاں کسی کا انتظار کر رہا تھا۔